السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بیٹا، میں آپ کی ٹیچر میم رابعہ، اور میں آج آپ کو اسلامیت کا جو عنوان کروانے لگی ہوں وہ ہے صفائی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ صفائی بہت ضروری ہے، صفائی کو نصف ایمان بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم صاف ستھرے نہیں رہیں گے تو بیماریاں پھیلیں گی، اس لیے ہماری زندگی میں صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میری کلاس بیٹا، ہمارا سوال نمبر 1 ہے، صفائی کے لیے کیا ضروری ہے؟ صفائی کے لیے نہانا اور صاف ستھرے پہننا بھی ضروری ہے۔ سوال نمبر 2، دانتوں کی صفائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرنی چاہیے۔ بیٹا، اگر ہم اپنے دانت صاف نہیں کریں گے، نہائیں گے نہیں، صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، اور اگر دانتوں کی صفائی نہیں کریں گے برش یا مسواک سے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دانت خراب ہو جائیں گے اور وہ نکلوانے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو بھی صاف رکھیں اور اپنی دانتوں کی صفائی کا بھی خاص اہتمام کریں۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے، صاف ستھرا رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صاف ستھرا رہنے، اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور صفائی کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کرونا آیا تھا، تو اس میں ڈاکٹرز یہی کہتے تھے کہ اپنے آپ کو صاف رکھیں، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس سے ہم کیا ہوا تھا، ہم اس سے بچ پائے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا ہے اگلا سوال، ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم صرف خود نہا دھو لیں، اپنے دانتوں کی بھی صفائی کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن ہمارا ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تب بھی بیماریاں پھیلیں گی۔ اس لیے اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ گھر، اسکول، محلے کو صاف ستھرا رکھنے سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ صحت مند ماحول ہوگا تو ہم بھی صحت مند ہوں گے۔ ماحول میں آلودگی ہوگی تو ہماری صحت بھی متاثر ہوگی۔ اس لیے ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے بلکہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بھی ہمیں صاف رکھنا ہے۔ آگے ہمارا سوال ہے، صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتائیں۔ تو جواب ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 534 ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب تک ہم صفائی کو نہیں اپنائیں گے ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ صفائی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اچھا بیٹا، اب صفحہ نمبر 11 پہ، یہاں پہ معروضی مشق ہے، چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تصاویر کو ان کے ناموں سے ملانا ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کنگھا، مسواک اور ناخن تراش، ٹھیک ہے؟ ان کی شکلیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ اب ہم نے ان کو میچ کر دینا ہے، ان کو ملا دینا ہے، کنگھے کو کنگھے کے ساتھ، مسواک کو مسواک کے ساتھ، ناخن تراش کو ناخن تراش کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بیٹا، آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور ہماری اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے بھی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔